قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ آپ تھوڑا غور کریں، اس آیت میں یہاں ہمارے رب نے ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ایکچولی آج ہم نے قرآن کو کچھ لمیٹڈ چیزوں اور موقعوں کے لیے فکس کر دیا ہے۔ مثلا قرآن کو ہم دیواروں پر سجاتے ہیں، گاڑیوں میں لٹکاتے ہیں، تعویذوں کی شکل میں پہنتے ہیں، یا کسی دکان یا مکان کی اوپننگ کے لیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، یا کسی کے مرنے پر قرآن خوانیاں کرواتے ہیں وغیرہ۔ میرے بہن بھائیوں، قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کے لیے آیا ہے۔ یہ عمل کی کتاب ہے، جسٹ وال ڈیکوریشن اور قرآن خوانیوں کے لیے نہیں آیا ہے۔ دیکھیے، یہ بات الگ ہے کہ آپ ریمائنڈر کے طور پر یا کسی دعا کو یاد کرنے کے لیے قرآن کو وال پر لکھ کر چپکائیں، بٹ اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے سالوں سے ایسی کئی آیتیں لگی ہوئی ہیں جس کا ہمیں مطلب بھی نہیں پتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، اکثر ہم سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتے ہیں تاکہ شیطان بھاگ جائے، رائٹ؟ تو یہاں ایک بات غور کرنے والی ہے کہ شیطان آیت الکرسی کے معنی کو سمجھ رہا ہے، تبھی تو وہ بھاگ رہا ہے، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ ہمیں آیت الکرسی کا مطلب ہی نہیں پتا جس کے اتنے فائدے ہیں۔ دیکھیے، جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، کیا میسیجز دیے ہیں، تب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ دیکھیے، ایک تو ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، دوسرا کہ اسے پڑھتے ہی نہیں۔ مہینوں سالوں قرآن ہمارے شوکیس الماریوں میں رکھے ہوتے ہیں، مگر ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ دیکھیے، قرآن از فور یور سیلف ناٹ فور یور شیلف۔ سچ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت کھل جائے تو فرسٹ اوپن دا قرآن۔ آپ قرآن کھولیے، اسے پڑھیے، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریے، ورنہ واللہ ون ڈے یو ول بی ریگریٹنگ کہ قرآن ہمارے اتنے پاس تھا، گھروں میں موجود تھا، تو کاش ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا، کیونکہ قیامت کے دن قرآن کو ہمارا گواہ یعنی وٹنس بنا کر پیش کیا جائے گا۔ جیسے عدالتوں میں کسی کو مجرم ثابت کرنے کے لیے گواہ اور ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، بالکل ویسے اب آپ دیکھیے قرآن قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف۔